والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چہار دانگ عالم میں، ارض و سما میں اس بات کا چرچا ہوا کہ خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں۔ خاتم النبیین کی آمد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء و رسل سے اس بات کا وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کرنے والا ہوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کروں، پھر تمہاری موجودگی میں وہ رسول برحق آ جائیں
جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں، تم لازمی طور پر اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور تم پر لازم ہوگا کہ اس رسول کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، اس کے ساتھ تعاون کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم میرے بھیجے گئے پیغمبر کی جو تمہاری موجودگی میں آئے اس کی تائید کرو گے، نصرت کرو گے، مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ تمام انبیاء و رسل نے اس بات کا عہد کیا کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ مالک نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تمہارا میرے ساتھ یہ عہد ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنی اسرائیل کو بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ اور میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ جناب سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد مالک کائنات سے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ اور دعائیں کی، ایک دعا اللہ تعالی سے یہ مانگی، سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان مکہ والوں میں سے ایک رسول ان کے اندر مبعوث کیجئے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیات ان پر تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ چہار دانگے عالم میں آمد رسول کا ذکر ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے انبیاء کے عالم ارواح میں اکٹ کے اندر انبیاء کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب و حکمت انبیاء کو دی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیارے رسول کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خوشخبری دے کے جا رہے۔ آپ کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
کہ وہ لوگ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہے، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، الذی یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر ان یہود و نصارہ کی توریت و انجیل کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ میری ماں نے ایک خواب دیکھا، صحیح سند حسن سند کے ساتھ ہے، کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا ہے کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہدایت بن کے آئے۔ یہ تذکرہ ہم نے سنا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، انبیاء کی دعاؤں میں دیکھا، لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی سنا، یہ بھی سیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور باقی تمام انبیاء اس دنیا میں کیوں آئے تھے، ان کی آمد کا مشن کیا تھا، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا، ان کی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ دنیا والوں کے لیے کیوں بھیجے گئے، وہ دنیا کے اندر کیا بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے آئے تھے، یا انبیاء کرام دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ انبیاء کرام لوگوں کو یہ بتائیں کہ جب ہر سال ہماری پیدائش کا دن آئے تو جلوس لے کے بازار سے نکلنا، ہماری محبت میں نعرے لگانا، اللہ اکبر کے نعرے لگانا، سیدی مرشدی کے نعرے لگانا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کے نعرے لگانا، ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ نعرے لگانا، کیا انبیاء دنیا میں اس لیے آئے تھے؟ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا آگ میں پھینکے جانے کا مقصد کیا تھا؟ گھر سے بے دخل کیوں ہوئے ابراہیم علیہ السلام؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک مصر کے فرعون نے قتل کیوں کرنا چاہا؟ مصر کے ایک فرعون نے ہماری ماں زوجہ ابراہیم ام اسحاق علیہ السلام سیدہ سارہ کی عزت کو پامال کیوں کرنا چاہا؟ سوال پیش آتا ہے، انبیاء آئے، رب کے پیارے بن کے آئے، رب کے چنیدہ بن کے آئے، رب کے محبوب بن کے آئے، مصطفیٰ بن کے آئے، مجتبی بن کے آئے، مقتدی بن کے آئے، خوبصورت بن کے آئے، خوب سیرت بن کے آئے، سچے بن کے آئے، ہادی بن کے آئے، مرشد بن کے آئے، صادق بن کے آئے، امین بن کے آئے، لوگوں کے لیے محبت کا پیغام لے کے آئے، حلال بتانے کے لیے آئے، حرام بتانے کے لیے آئے، قاری قرآن بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے۔ سوال یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا؟ صرف آمد مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء، ان سب کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کیوں آئے؟ قربانیاں کیوں دی گئیں؟ انبیاء کو قتل بھی کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بعض انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کی موتیں ہوئیں، انبیاء کے گلے کاٹے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ کیوں انبیاء شہید ہوئے؟ کیا وجہ تھی کہ انبیاء کو شہید کر دیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟
کس بات کا انتقام لیا گیا انبیاء سے؟ جناب ابراہیم، جناب نوح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، لیکن مالک کائنات نے انہیں سولی سے بھی بچایا، قتل سے بھی بچایا، آسمان پہ زندہ اٹھایا۔ جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ کیوں پیش آئی؟ روم کے بادشاہوں نے کیوں ان کو منع کیا؟ کہ وہ کہتے تھے کرسمس کا کیک کاٹنا ہے، اور روم کے بادشاہ کہتے تھے ہم نے کاٹنے نہیں دینا، ہم نے 25 دسمبر نہیں منانے دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو سمجھو، ہم دین کو کمرشلائز کر رہے ہیں۔ ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو، بالخصوص 12 ربیع الاول کو، ایک انڈسٹری بنا دیا ہے۔ اس میں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، میڈیا اس میں شریک ہے، میڈیا کو حصہ ملتا ہے، مولوی اس میں شریک ہے، اس کو حصہ ملتا ہے، دکاندار اس میں شریک ہے، اس کی بھی لائٹیں بکتی ہیں، چائنا بھی اس میں شریک ہے، چائنا کا سارا مال بکتا ہے۔ ہم نے 14 اگست کو ایک انڈسٹری ہے، ایک بزنس ہے، ایک بوم ہے، شرٹیں بکتی ہیں، پرچم بکتے ہیں، بیج بکتے ہیں، اور تو اور توتیاں بھی بکتی ہیں۔ بھائی اس کا پاکستان بننے سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تو آپ کی آمد سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے، جبکہ آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تب بھی اللہ تذکرے کر رہا تھا کہ یہ نبی آئیں گے۔ جناب ابراہیم کی دعاؤں میں تذکرہ ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں تذکرہ ہے، ہر جگہ تذکرہ موجود ہے۔ لیکن انبیاء کیوں آئے؟ آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ بھی سوال کیجئے قرآن مجید سے، میں بھی پوچھتا ہوں۔ ہم سارے غور کرتے ہیں کہ انبیاء کیوں آئے؟ کیا آج ہم انبیاء کے مشن پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم انبیاء کے وارث ہیں؟ کیا ہم ابراہیمی ہیں؟ کیا ہم نے ملت ابراہیم کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہمارے وہ کرتوت ہیں جو کہ ایک سچے امتی کے ہونے چاہیے؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبات موجود ہیں؟ مالک کائنات اعلان کرتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ سنتے جائیے ذرا قرآن مجید کی آیات۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ مالک کہتے ہیں ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور ہر امت میں ایک رسول بھیج کر اس کی ذمہ داری کیا لگائی کہ وہ ساری انسانیت کو وہ نبی اور رسول پیغام دے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ کوئی امت، کوئی بڑا علاقہ ایسا نہیں جہاں کوئی نبی اور رسول نہ گزرا ہو۔ ہر امت میں ایک رسول ہے۔ وہ رسول کیوں آیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ لوگوں سنو، انبیاء کیوں مبعوث ہوئے؟ انبیاء کی آمد کا مقصد مبارک کیا تھا جس کو ہم نے بلا دیا، آنکھیں بند کر لی، چشم پوشی کر لی، مقصد رسول کو، مقصد بعثت کو بلا دیا اور کاموں میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر امت میں رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو، ایک اللہ تعالیٰ کو معبود مانو، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز سمجھو، ایک اللہ کے لیے ذبیحہ اور قربانی کرو، ایک اللہ تعالیٰ کو ما فوق الاسباب نفع و نقصان کا مالک سمجھو،
ایک اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا نظام چلانے والا سمجھو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، ایک اللہ کو رکوع کرو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عبادات کو سر انجام دو۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں نے انبیاء اس لیے بھیجے تھے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جشن منانے کے لیے بھیجے تھے، میں کس کی بات مانوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے انبیاء بھیجے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جشن منانے کے لیے بھیجے۔ میں کنفیوز ہوں، میں دل مضطرب کیا کروں، دو راہے پہ کھڑا ہوں، سوچتا ہوں کس طرف کو جاؤں۔ یہ لوگ پریشان ہیں۔ مالک کہتا ہے میں نے رسول اس لیے بھیجے، مالک نے ذمہ داری یہ لگائی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، شرک سے بچو، کفر کو چھوڑو، سیدھے راستے پہ آؤ، اللہ کی بات مان کے چلو۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے کئی رسول بھیجے، کیا کرتے تھے؟ مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے، و منذرین، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے کئی رسول مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے، دائی بنا کے بھیجے، دعوت دینے والے بنا کے بھیجے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی دلیل باقی نہ بچے، کوئی بہانہ باقی نہ بچے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ کسی نے پیغام پہنچاتا، کوئی ہمارے پاس آتا، آپ کی دعوت ہم تک پہنچتی، اللہ تیرا تو رکا ہی نہیں پہنچا ہم تک، تیرا خط نہیں پہنچا ہمیں، پیغام نہیں ملا، نیٹ ورک صحیح ٹھیک نہیں تھا۔ کوئی بندہ نیٹ ورک کا بہانہ نہ کرے کہ سرکار کدھر تھے، بندہ کہ میرے تک پیغام ہی نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، میں نے کئی رسول لاکھوں رسول مبشر اور نذیر، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسول آ جانے کے بعد، پیغام مل جانے کے بعد، انبیاء کی بات کانوں میں ٹکرا جانے کے بعد کسی کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ رہے کہ میرے پاس تو پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ مالک کہتا ہے میں نے رسول اس لیے بھیجے، حجت ختم کرنے کے لیے، بہانے ختم کرنے کے لیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے علم میں ہی نہیں تھی ایسی بات۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے کہ بہانے ختم ہو جائیں، اور ہمارے بہانے ختم ہو چکے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کی عمر 60 سال ہو گئی، یہ سوچنے کی بات ہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، ہر دن زندگی کا کم ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا ہے جس بندے کو اللہ نے 60 سال زندگی دے دی، کل قیامت کے دن اس کے سارے عذر اللہ کے سامنے ختم ہو گئے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا، 60 سال بھی موقع نہیں ملیا تو موقع کدوں ملنا ہے؟ 13-14 سال دا لڑکپن بچپن ہوندہ ہے۔ تو رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے سامنے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے تک تیرے دین کا پیغام نہیں پہنچا تھا، توحید کا للکارہ نہیں پہنچا تھا، مجھے کوئی سنانے والا نہیں آیا تھا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا نہیں کرتے، یہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ حجتیں ختم ہو جائیں، یہ بہانے ختم ہو جائیں، اللہ نے رسول اس لیے بھیجے۔ آگے مالک کائنات فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب آتے ہیں نا آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت انسانیت کے لیے کتنا بڑا تحفہ تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑا جو احسان انسانیت اور بالخصوص مومنین کے لیے گنوایا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا گنوایا۔ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ
انسانیت پر اللہ نے کوئی احسان اپنا نہیں گنوایا. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا اور ایمان والوں پر، لوگوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول مبعوث کر دیے. رسول کریم کی بعثت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ قرآن کا آنا، یہ انسانیت تمام کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لیکن اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت کا کوئی مقصد ہے، یا وہ نعمت ہمارے کھانے کے لیے ہے، یا نعمت ہمارے پہننے کے لیے ہے، یا نعمت ہماری لذت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کسی مقصد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کس لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرم و نذیرہ. یہ دو صفتیں، نبی پاک کا نام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. اس بشیر اور نذیر نبی پاک کی دو صفات مبارکہ میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کا مشن بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ بشیر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا. آپ خوشخبری دینے کے لیے بھی آئے ہیں اور نافرمانی کرنے والے گناہگاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی آئے. آپ کی آمد کا مقصد بشارت دینا، خوشخبری دینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آخرت میں انہیں ملیں گی وہ یاد دلانا، اور کہنا کہ نیک اعمال کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی توحید پہ پکے ہو جاؤ، میری رسالت کو مانو، اللہ کی توحید کو مانو، اور وہ کام جو میں کہتا ہوں وہ کرو اور جس سے میں روکتا ہوں رک جاؤ. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی، انعامات کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری دیتا ہوں. اور اگر شرک کرو گے، بدعات کرو گے، خرافات کرو گے، نبی پاک کی نافرمانی کرو گے، نبی پاک کے طریقے چھوڑو گے، اپنی مرضی کا دین نکالو گے، اپنی مرضی کے طریقے نکالو گے، اپنی مرضی کے خوشی غمی کرو گے اور نبی پاک کی نافرمانی کرو گے، تو پھر ان لوگوں کے لیے نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے کہ جہنم بھی ہے، اس طرف عذاب بھی ہیں. یہ مقصد ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا. نذیر ہے، بشیر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. ہم نے اس ایک آیت کو سمجھا ہوتا، اس ایک آیت کریمہ کو سمجھا ہوتا، کتنا درد ہے، کتنی توبیخ ہے، کتنی بڑی بات ہے اس آیت کریمہ کے اندر. تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات. نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا، وہ چیز نازل کی، وہ وحی نازل کی، وہ قرآن نازل کیا، وہ کلام نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، جو اندھوں کو بینا کرتا ہے، جو بہرے ہیں ان کو سماعت عطا کرتا ہے، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں اگر وہ اس کی طرف رجوع کریں وہ ان کے دلوں کو روشن کرتا ہے، بند اتارتا ہے دلوں کے، وہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے، وہ بتاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، پیغمبر کی اطاعت کیا ہے، پیغمبر کی نافرمانی کیا ہے. الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر. کیوں نازل کیا اپنے بندے پر فرقان؟ اس لیے نازل کیا، آپ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، آگے نہیں پڑھتا. اس لیے فرقان نازل کیا کہ نبی پاک کے سارے طریقے بے شک نہ اپناؤ، سنت کا کوئی حیا نہ کرو، نبی پاک کے طریقوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دو،
ریاست سے لے کے عدالت سے لے کے معاشرے سے لے کے معاشرت سے لے کے گھر سے لے کے گلی مکان سے لے کے مساجد سے بھی نبی پاک کی سنتوں اور طریقوں کو نکال دو، ایک جاہلی معاشرہ بنا دو۔ ہاں، نبی پاک آئے تاکہ آپ سال میں ایک دن یا ایک مہینے کی عید بنا سکیں۔ یہ آپ کا ترجمہ ہے، یہ ہمارا ترجمہ ہے، یہ آج کل کمرشلائز آمد رسول کا مقصد ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، مالک کائنات نے کتنی بڑی ذمہ داری لگائی ہے رسول اللہ کی، ہم نے اس ذمہ داری کا کوئی پاس نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس مالک نے جو بڑا بابرکت ہے اپنے بندے پر فرقان کو اس لیے نازل کیا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ محبوب، وہ ہادی اور مرشد ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، ان کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ پیغمبر کی بعثت کا یہ مقصد ہے۔ اور بھی بہت سارا مضمون ہے، میں اس کو آگے چلاؤں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کیا تھی، آپ کا مشن کیا تھا، اس دعوت میں آپ نے کون کون سے اسالیب اختیار کیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سی مصیبتیں جھیلی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر غم کے کون سے پہاڑ ٹوٹے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خون بہا، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام کے اندر آپ کے جسد اطہر پر اونٹ کی گندی آجری رکھی گئی، مکہ شہر سے آپ کو نکالا گیا، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے چہرے مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بلال کو، خباب کو، سمیہ کو، یاسر کو تکلیفیں دی گئی، شہید کیا گیا، مارا گیا، عرصہ حیات زندگی تنگ کیا گیا، مسجد حرام میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، دار ارقم میں چھپ کے جا کے نماز پڑھنی پڑی، مارے کھا رہے ہیں، ریتوں پہ لیٹ رہے ہیں، خنجر برداشت کر رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، راتوں رات گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، غاروں میں جا کے چھپ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کریم کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور میں نے اس مقصد کو اٹھا کے کیسے آگے چلنا ہے، میں نے پیغمبر کا جانشین کیسے بننا ہے، میں نے سچا امتی کیسے بننا ہے، میرے فرائض منصبی بطور امتی ہونے کے کیا ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ سارا خلاصہ 23 سال کی 22 سال کی آپ کی جد و جہد کے بعد خطبہ حجۃ الوداع میں 1.5 لاکھ کے مجمع کے سامنے کہا، بتاؤ حل بلغتو، حل بلغتو، آپ کی اس دنیا سے جانے سے صرف 2.25 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، 22-23 سال کے عرصے کی نبی پاک گواہی مانگ رہے ہیں کہ آپ آئے تھے، بعثت ہوئی تھی 23 سال پہلے، 1450 سال بعد کسی امتی کو بھول نہ جائے کہ آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا۔ نبی پاک آخری دم حجۃ الوداع میں آپ فرما رہے ہیں حل بلغتو، اور لوگوں کیا میں نے رب کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ 1.5 لاکھ کا مجمع نعرہ لگا کے کہتا ہے یہ نعرہ لگاؤ، یہ نعرہ لگاؤ، سمجھ کے دوسرے نعرے، کاغذی نعرے چھوڑ کر یہ نعرہ بلند کرو اگر تمہیں سمجھ ہے کہ پیغمبر کریم کیا کرنے آئے تھے۔ ان کو سمجھ تھی، انہوں نے کہا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے فرمایا، آپ نے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، آپ نے اللہ کی امانت کو بندوں تک پہنچا دیا،
آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. میرے پیغمبر کریم نے اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کے کہا کہ میں مشن پورا کر کے جا رہا ہوں، امتیوں بھول نہ جانا. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں اپنا 23 سال میں تیرا دیا گیا مشن پورا کر کے جا رہا ہوں. بات کریں گے آگے انشاءاللہ کہ پیغمبر کریم کی آمد کا مقصد کیا ہے، کیوں اتنے کارزار کے اندر کبھی رہے، کبھی ہجرتوں کے اندر رہے، کبھی ستائے گئے، پریشانیوں میں مقصد کیا ہے. کنفیوز کر دیا امت کو. پنجابی کیڑے آرے لاتا ہے امت نو. عملی زندگی بالکل خالی کر دی، کھوکھلی کر دی، صرف نارو پہ لگا دی ہے امت کو. اسی لیے تو ذلیل ہیں، خار ہیں، مارے کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. نہ مال کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، نہ کوئی آبادی کی کمی ہے. سب کچھ ہے. قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، حدیث پرنٹ ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حکومتیں بھی ہے، فوجیں بھی ہے، لیکن ذلیل ہیں، خار ہیں، مارے کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں بتایا گیا، صرف آج تک جشن بتایا گیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. النجم إذا غوى